ایک صفوی سلطنت، یہ آپ کہیں کہ پیور ایرانی سلطنت بنی ہے 1501 میں اور 1736 تک رہی ہے۔ اب تیموری سلطنت کی آپس کی کمزوری، آپس میں لڑائی جھگڑے ان کے چلتے رہے، تو یہ 1403 to 1256 جیسا ابھی عرض کیا تھا۔ تب منگول یلغار کے بعد ایک پورا نفسیاتی بحران پورے اس ایریے میں، ایران، افغانستان، ازبکستان، تاجکستان، سارے ایریا میں یہی تھا، اور ایک روحانیت کی خلا تھی۔ تو اب اس خلا کو پورا کرنے کے لیے صوفیہ حضرات نے بڑا کام کیا، بڑی دعوت پھیلائی انہوں نے، اور وہ بڑی کامیاب ہوئی۔ تو یعنی اب تصوف کی آپ ہسٹری تو پڑھ چکے تھے کہ جب وہ آپ کہہ لیجئے کہ اراؤنڈ 133 ہجری ٹو 656 ہجری کا پیریڈ اب پڑھ چکے تھے، یعنی اپنے عیسوی کیلنڈر سے اگر دیکھنا ہے تو ہم 750 ٹو 1258 تک تصوف کی سٹڈی تو اب کر چکے، اس کے لیکچرز اگر نہیں سنے تو سن لیجئے گا۔ تو آگے ہم دیکھیں گے کہ صوفیاء نے پھر اب اس پیریڈ میں 1258 ٹو 1925 میں انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے تھے۔ اب ایران کے اندر ایک صوفی شیخ صفی الدین اردبیلی صاحب، اردبیل ایک یہ ایریا ایران کا وہاں پہ تھے، انہوں نے، ان کی عمر جو ہے 1258 ٹو 1334 میں رہی، اور انہوں نے اپنی دعوت بہت زیادہ پھیلائی تھی۔ تو اب ہوا کیا کہ وہاں پہ جو ایران کے بڑے قبیلہ قزل باش یہ بہت سارے تھے، تو اس میں یہ جو صوفی صفی الدین صاحب، ان کا میسج زیادہ ان قبائل میں زیادہ پھیلا۔ تو اب قزل باش قبائل میں ایک تعداد تھی کہ جو شیعہ اقلیت تھی، اور وہ تقیہ کرتے تھے۔ تقیہ آپ شیعہ حضرات کی سٹڈی میں تو اب کر چکے ہیں نا کہ ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تقیہ کا یہ تھا کہ ہم اپنا جو بھی ان کا پوائنٹ آف ویو اس کو وہ عام لوگوں تک پھیلاتے نہیں تھے، بیان نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے، اور پھر وہ حکومت کے معاملے میں بس وہ خاموشی سے رہتے ہوتے تھے، تو اس لیے ان میں کوئی ایسا ایشو بھی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن قزل باش قبائل میں جو شیعہ حضرات جو ہیں، تو اس سے یہ سمجھ یہی آتا ہے کہ صفی الدین اردبیلی صاحب وہ بھی ایک شیعہ صوفی تھے، تو ان کے اثرات آئے، اور وہاں سے پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ قزل باش قبائل کی جو میجورٹی ہے وہ پھر صفی الدین اردبیلی صاحب کے مرید بن گئے، اور صفی حضرات میں سید کی بنیاد پہ بہت عقیدت ہونے لگی تھی۔ یعنی اب یہ صفی الدین اردبیلی صاحب پہ سید کیا تو وہ پھر شیعہ حضرات میں بڑی عقیدت آئی، تو وہاں سے کہ پورا قزل باش قبائل جو ہیں ان کی حکومت بن گئی۔ تو یہ اب یہ دیکھیے کہ ایران کا یہ ایریا ہے کہ جو گرین ایریا میں، یعنی اصل تو آپ یہ دیکھیے کہ کیسپین سی کے آس پاس کا ایریا ہے، تو یہاں پہ زیادہ یہ آیا۔ اب آل بوئے، آپ کو یاد ہوگا کہ شیعہ حضرات کی ایک بڑی حکومت بنی تھی جو کہ 451 ہجری یعنی 1059 عیسوی کیلنڈر میں وہ ختم ہوئی تھی ایران اور عراق میں۔ تو اس کے بعد پھر شیعہ حضرات کا ایک پورا پیریڈ تقیہ کا رہا ہے، لیکن اب 1501 میں یعنی 907 ہجری میں یہ وہ پیریڈ ہے کہ جب دوبارہ ان کو حکومت ایران میں ملی۔ تو اب اصل یہ حکومت بنی تھی قزل باش قبائل کے ذریعے سے۔ اب آپ دیکھیے کہ خود پاکستان اور انڈیا میں بھی قزل باش قبیلے کے لوگ رہتے ہیں، یعنی ذرا وہ قبیلے کی شکل میں نہیں لیکن اپنی نسل کے طور پہ وہ قزل باش لکھتے ہیں۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ ان کے ایک شاہ اسماعیل جو پہلے حکمران بنے تھے 1501 میں، تو انہوں نے باقاعدہ یہ اعلان کیا کہ بھی ہماری سرکاری مذہب شیعہ ہوگا، اور ساتھ ہی انہوں نے جو دیگر مسلمان تھے، اہل سنت تھے جو ہے، ان کو جلا وطنی کا آرڈر دے دیا کہ بھی تم ایران سے نکلو۔ یعنی ورنہ اس سے پہلے کیا تھا کہ ایران کی جو میجورٹی ہے وہ اہل سنت ہی تھی، لیکن اب جب شاہ اسماعیل صاحب نے
ان کو آرڈر دیا تو پھر اب ہوا یہ کہ بہت ساری بڑی تعداد میں جو بھی سنی حضرات تھے تو وہ اب اس ایریا میں جو آج کل پاکستان اور انڈیا میں جو ایریا ہے یا عرب ایریا یا ترکی میں جس کو جہاں جہاں موقع ملا تو وہ چلنے لگے. تو یوں آپ کہہ لیجئے کہ ایران کی جو میجورٹی ہے وہ 1501 میں ہوئی. اچھا اب شاہ اسماعیل صاحب نے بڑی فتوحات کی. انہوں نے آذربائیجان، ازبکستان، خراسان یہ ساری کرتے کرتے اب یہ یلو کلر یہ پورے کا پورا ایران انہوں نے اکٹھا کر لیا، بلکہ عراق کا بھی کافی حصہ بھی ان کے پاس آ گیا. اس کے بعد پھر ان کی اب دیکھیے کہ مسلمانوں کی دو گن پاؤڈر امپائر بن گئی، ایک سلطنت عثمانیہ جو ترکی میں اور ادھر ایران میں یہ صفی سلطنت بن گئی. اب یہ 1501 کا پیریڈ، تو ان میں آپس میں بھی لڑائی جھگڑے ہوئے، ناکام جنگیں ہوئی، تو اس میں سے کوئی بھی نہیں جیتے. اور پھر یہ تبریز، یہ ایران کا شہر ہے تبریز، اس میں عثمانی افواج یہاں تک فتح کر چکی تھی، یعنی عراق بھی انہوں نے فتح کر لیا اور ایران کا بھی تبریز کا ایریا بھی سلطنت عثمانیہ نے وہ آ گیا تھا ان کا. اب اس زمانے میں بھی پچھلے لیکچر میں آپ نے سلطنت عثمانیہ کی اسٹڈی کی تھی، تو اس وقت سلطان سلیمان اعظم جنہیں کہتے ہیں یا سلیمان قانونی کہتے ہیں، تو انہوں نے تو پھر یہ جنگیں کی تھیں. یہ ان کے عروج کا پیریڈ تھا 1532 to 1555 تک، اور ان کا ایران کے ساتھ مختلف جنگیں چلتی رہیں. لیکن پھر صلح عماسیہ یہ ہو گئی اور اس میں کی ایگریمنٹ ہو گیا کہ ٹھیک ہے بھی عراق جو ہے سلطنت عثمانیہ کا حصہ ہوگا، تو ایران اب اس پہ ایکشن نہیں لے گا. تو یہ ایک ایگریمنٹ ہو گیا. تو پھر سلطنت عثمانیہ نے بھی یہ طے کیا کہ ٹھیک ہے ہم ایران پہ ہم کوئی ایکشن ہم نہیں کریں گے. تو ایگریمنٹ یہ ہوا. اب ہوا یہ کہ یہ دونوں جو گن پاؤڈر حکومتیں دونوں اچھی اسٹیبلش ہو گئی. اس کے بعد پھر ایک اگلے بادشاہ گزرے طہماس، ان کا ٹائم 1533 to 1576 میں، اور علم و فن کا فروغ یہ ایران میں ہوا، جس میں خاص طور پہ ان کا فوکس آیا خطاطی، مصوری، آرکیٹیکچر، ان چیزوں کو انہوں نے بہت فوکس کیا. تو یہ کہہ لیں کہ علم و فن کا ایک بڑا عروج کا پیریڈ 1533 to 1576 میں بہت زیادہ، یعنی بہت ساری کنسٹرکشن ہوئی، بہت ساری بکس لکھی گئی اس زمانے میں، اور بہت ساری آرکیٹیکچر کے ذریعے انہوں نے ظاہر ہے کہ ٹارگٹ ایک یہ بھی کیا کہ مزار بھی بنا دیے، اس کے علاوہ کچھ اور بلڈنگز بھی بنا لی. تو ابھی بھی اگر ایران میں آپ چلے جائیں تو اچھی اچھی بلڈنگز اگر پرانی جو ملے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ طہماس صاحب کے زمانے میں جو حکومت بنی ہے. اس زمانے میں ہی یہ وہ واقعہ ہوا، اس کو ہم آگے اگلے لیکچر میں دیکھیں گے کہ بابر نے جب یہ انڈیا میں حکومت کی تھی تو اس کے اگلے بیٹے ہمایوں بن گئے تھے بادشاہ انڈیا کے، لیکن ان کی آپس میں پھوٹ پڑی تھی اور پھر ہمایوں خود نکل کے انڈیا سے ایران میں آ گئے تھے. اب یہ طہماس کے ساتھ دوستی ہوئی تھی اور ایرانیوں نے پھر پوری مدد کی تھی. تو یہ 1540 to 1556 کا پیریڈ تھا، اور تب جا کے دوبارہ ہمایوں کو حکومت دوبارہ انڈیا میں ملی تھی، اور پھر ہندوستان میں ایرانیوں کی بڑی تعداد وہاں پہ سیٹل ہوئے تھے کہ ان کو اچھی اچھی جابس مل رہی تھی حکومت کی طرف سے. تو اس لیے پھر ایرانی، اب ہم لوگوں میں سے بھی پاکستان میں بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ خود سوچ سکتے ہیں کہ آپ کی نسل کیا، آپ خود اپنے پیرنٹس سے پوچھ لیں تو پتہ چلے گا کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو ایران اور تاجکستان کے ایریا سے آئے تھے ان کے بزرگ. تو یہ اس طرح سے ایک یہ سلسلہ ایسے آیا اس زمانے میں. لیکن اس کو ڈیٹیل سے اگلے لیکچر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمایوں کا کیا معاملہ ہوا تھا اور رزلٹ کیا ہوا تھا ان کا. اب صفوی سلطنت کا عروج کا پیریڈ، یہ خاص طور پہ ہم کہتے ہیں 1501 to 1736.
اس کے اندر جو خاص طور پہ 1587 to 1626 کا پیریڈ ہے، یہ ان کے عروج کا پیریڈ ہے. یعنی حکومت تو ان کی 1501 میں بنی، لیکن 1587 میں اپنا عروج اب ان کے جو اگلے بادشاہ گزرے ہیں شاہ عباس، انہوں نے تو ازبکستان کے قبائل کے ساتھ بھی جنگیں ہوئیں، اور مشہد جو آج کل ایران کا شہر ہے مشہد، اور ہرات جو ہے یہ افغانستان کا آج کل ہے، تو یہ ساری فتح کر لی انہوں نے. اس کے بعد اصفہان کو انہوں نے دارالحکومت بنایا جو ایران کا مین شہر ہے. اور شاہ عباس کا یہ مشہور ہے کہ انہوں نے نجف اور کربلا میں جا کے بڑی زیارت کرنے کے لیے خود شاہ عباس پیدل گئے تھے. دیکھیے بڑی عقیدت تھی کہ شیعہ حضرات میں اس ایریے میں نجف اور کربلا میں بڑی عقیدت ہوتی ہے کہ حضرت علی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما دونوں کی قبریں وہاں پہ ہیں، تو اس لیے بڑی عقیدت سے وہاں جاتے ہیں، آج کل بھی جاتے ہیں. تو وہ عراق کے اندر شاہ عباس وہاں پہ بھی گئے وہ. اچھا، شاہ عباس سے پہلے تک صفوی سلطنت کا پورا جو کنٹرول ہے قزلباش قبائل ہی چلا رہے تھے، لیکن شاہ عباس نے یہ کام کیا کہ قزلباش قبائل پر انحصار کی کمی کی، تاکہ قزلباش قبائل جو ہے وہی اصل میں حکومت چلا رہے ہیں تو یہ کم ہو. ایک یہ انہوں نے شاہ عباس نے یہ معاملہ کیا. اور علم و ادب کا جو عروج جتنا ایران میں ہوا یہ اس زمانے میں ہوا. لیکن ایک ڈیزاسٹر بھی ہوا اس زمانے میں کہ ڈچ جو کہ جس کو ہم اردو میں پرتگیز کہتے ہیں، وہ اب یورپین آ رہے تھے اور انہوں نے بحرین جزیرہ پہ فروغ کر لیا تھا انہوں نے. یعنی اب یہ ڈچ کی حکومت بن گئی تھی، یعنی کنٹرول ان کا آ گیا تھا بحرین پہ. آج کل بحرین تو ایک الگ شہر ہے ایک جزیرہ، چھوٹا سا ایک شہر ہے، ایک ملک ہے چھوٹا سا. تو لیکن اس زمانے میں یہ ایران کا حصہ تھا. لیکن اب یہ ڈچ نے اس پہ کیا، تو پھر عباس نے ایک ایکشن لیا، جنگ کی، اور پھر یہ ڈچ جتنے جو ہیں وہاں سے ان کو نکالا. اور اس زمانے میں شاہ عباس نے اٹلی، اسپین اور انگلینڈ کے ساتھ دوستی بھی کی. یعنی اب ان کا مقصد یہ تھا کہ اب چلے جی ہم جو اس زمانے کے یورپ کی جو پاورز ہیں ان سے ہم سیکھ لیں، جو چیزیں جو نئی نئی ٹیکنالوجیز آئی ہیں ہم سیکھ لیں. تو یہ شاہ عباس نے ایران میں کیا ڈیولپ. لیکن پھر 1629 میں ان کی جب ختم ہوئی تھی تو پھر اب بہرحال چلتا رہا سلسلہ. لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ دور زوال آ گیا اب یہ صفوی سلطنت میں بھی. یہ 1736 to 1796 ہے کہ نہیں ہوا وہی واقعہ کہ جو پہلے سلطنت عثمانیہ میں آپ نے دیکھا تھا یا مغل حضرات میں بھی جو آپ نے دیکھا تھا کہ ہوا یہی کہ شاہ عباس خود فوت ہوئے تو ان کے اپنے بیٹوں اور بھائیوں میں آپس میں جنگیں ہوئیں. تو اس زمانے میں تو پھر یہ بھی ہوا کہ جیسے ایک صاحب نے تو یہ کیا کہ 2 بیٹوں پر اندھا کرنے کی سزا دی تھی کہ ان کی آنکھیں نکال دیتی. اور پھر ایک محمد باقر ایک بیٹے تھے یہ شاہ عباس کے، ان پہ موت کی سزا دی گئی تھی. یہ ایک ایگزامپل. تو اس طرح آپس کی. اچھا، اگر تو یہ آپس میں شہزادے آپس میں لڑ رہے ہوتے تو پھر تو چلو جو بھی جیتا وہ بن جاتا بادشاہ. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ صرف اکیلے نہیں لڑتے تھے بلکہ ان کی ہر ایک کی اپنی اپنی ملٹری جو ہے وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے تھے. تو اچھا، یہ کوئی ایران کا خاص نہیں ہے، سلطنت عثمانیہ میں بھی یہی واقعہ چل رہا ہے اور انڈیا میں بھی وہی معاملہ چل رہا تھا. تو بہرحال ہوا پھر شہزادوں میں آپس کی جنگیں، اور پھر یہ ازبکستان افغانستان میں وہاں کے قبائل کے ساتھ جنگیں ازبکستان میں بھی ہوئی، افغانستان میں بھی ہوئی، اور دوسری طرف سلطنت عثمانیہ سے بھی جنگیں چل رہی تھی. تو پھر اب یہ صفوی سلطنت کمزور ہونے لگی. اس وقت ایک بڑا اہم واقعہ ایک جو شیخ الاسلام ایران کے تھے محمد باقر مجلسی صاحب، انہوں نے یہ کیا کہ محرم کی ایک پوری رسومات پہ انہوں نے ایک یہ پورا ڈیولپ کر کے اس کو ایک باقاعدہ آرڈر دیا کہ بھی اس کو کیا کرے. پھر اس کے بعد صوفیاء
جو رہ گئے تھے اس طرح، جو اہل سنت جو بھی ایران میں رہ گئے تھے یا فلسفی پہ رہ رہے تھے، تو ان پہ کریک ڈاؤن کیا اور ان کو منیمائز کرنے کی یہ کوشش کی. تو اس کو ہم زیادہ تحریکی سٹڈیز کے اندر انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل میں ہم چلیں گے کہ یہ اس طرح سے واقع ہوا. اچھا، افغانستان اس کے ساتھ ہی ایران میں تو وہ اب تھوڑا سا اسٹیبلش ہو رہے تھے، تو افغانستان سے ہوتک بادشاہوں نے یلغار کی تھی اور اصفہان جو کہ ایران کا کیپٹل تھا اس کو فتح کر لیا. یہ 1722 کا واقعہ. اس کے بعد پھر مغرب میں سلطنت عثمانیہ کے ساتھ جو پہلے معاہدہ ہوا تھا کہ آپس میں جنگ نہیں کرنی، لیکن اب ہونے لگی کہ وہ معاہدہ شاید ختم ہو گیا، یا جو معاملہ ہوا ایک ادھر سے ایک یہ چل رہا تھا معاملہ، کچھ اس لیے کمزور ہو گیا معاملہ. لیکن سب سے بڑا تھریٹ یہ آیا کہ شمال میں رشیا نے ایک یہ الغار کی، کیونکہ رشیا نے بڑے عرصے سے یہ ٹارگٹ کیا ہوا تھا کہ ہم اپنا جو ہے یہ جس کو گرم سمندر وہاں تک ہم پہنچے. یعنی اس سے پہلے ان کا جو آپ دیکھیے رشیا کا جو سمندر ہے یہ سال کا تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے کہ جب یہ پانی پگھلے، ورنہ برف ہی ہوتی ہے. تو بس تھوڑا سا جتنا ان کو ٹائم ملتا ہے وہیں سے پھر سمندری جہاز آتے ہیں. یعنی ان کا بزنس اس طرح ہی چلتا ہے ایک خاص ٹائم. تو اس لیے ان کا ٹارگٹ تھا کہ چلو بھی ہم یہ نیچے کی طرف آتے ہوئے ہم یہ جس کو گرم پانی تک ہم پہنچ جائیں. تو ٹارگٹ تھا، تو اس لیے انہوں نے پہلا ٹارگٹ ایران پہ کیا اس زمانے میں. یہ 1790 کے آس پاس کا زمانہ. اچھا، دوسری طرف اب یہ قزل باش قبیلہ اصل میں انہی کے ذریعے صفوی سلطنت بنی تھی، لیکن شاہ عباس نے قزل باش قبائل کی کمزور کر کے ان کی سچویشن کو کم کیا تھا. تو وہیں کے ایک صاحب نادر شاہ نے ایک باقاعدہ اپنی ملٹری بنا کے اپنے قبیلے کی ایک یلغار کی تھی، اور پھر صفوی سلطنت ختم ہوئی ہے 1796 میں.